گیلانی صاحب، اس بارے میں کمیٹی بھی اطلاعات ہیں کہ بن گئی ہے، کیا پنجاب کے حوالے سے کیا اتفاق ہوا تھا نون لیگ کے ساتھ جس کی وعدہ خلافی ہوئی اور بات اس نہج تک پہنچ گئی؟ دوسری طرف خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ نون لیگ نے بھی کہا کہ پھر ہمیں سندھ حکومت کے اندر بھی کوئی حصہ دیا جائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حکومت کے اندر تو حصے دار ہے نہیں، نہ پنجاب میں ہے نہ سینٹر کے اندر ہے۔ ایک بیسک چیز یہ مانگ رہے تھے ہم کہ جہاں پر نہیں کوئی منسٹری تو ہے نہیں نا ہمارے پاس، اس طرح کی بات سارے آئینی عہدے تو رکھے ہوئے تو اس کا وہ آئینی عہدوں کا ان کو بھی پتہ ہے بڑے اچھی طریقے سے، لیکن عام پبلک کو بھی یہ بات ٹھیک ہے۔ میں اس بات پہ بہت اوپن کریٹک ہوں اس بات کا کہ جو میرا ووٹر سپورٹر ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی چیئرمین سینٹ بھی آپ ہیں، پریزیڈنٹ بھی آپ ہیں، گورنر بھی تسی ہو، سارے کام کرو، لیکن ان کی ایگزیکٹو اتھارٹی کوئی نہیں ہے نا۔ تو یہ بات لیکن پبلک کو اس بات کا نہیں پتا، تو ہمیں مطلب ہم ایک گناہ بے لذت کے اندر ہیں، اگر آنا ہے تو پھر پراپر طریقے سے حکومت میں شامل ہو جائیں۔ لیکن وہ پارٹی پالیسی ہے، ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہم اپنے اندر جو بھی ہے ہم وہ بات کر سکتے ہیں۔ پاور شیئرنگ فارمولے کی جو بات یہ ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اگر جیتا ہوا ہے اور وہ اپوزیشن میں ہے تو اس کا جو سیکنڈ رنر اپ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے کہیں پر، یا کوئی اور پیپلز پارٹی ہے جہاں پر، تو پھر وہ وہاں پر پیپلز پارٹی کو بھی فنڈ دیا جائے، پیپلز پارٹی کو بھی فنڈ دیا جائے، جو کہ تھرڈ نمبر پہ اگر پی ایم ایل این ہے تو اس کو اگر دے رہے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے۔ یہ ایک اس طرح کا وعدہ تھا۔ مجھے ایگزیکٹلی آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دیٹ کمیٹی، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے اس چیز کے اندر، اینڈ آئی ایم ناٹ ایون بادرڈ اباؤٹ اٹ، کیونکہ پالیٹکس جو ہے وہ اٹ از ابو دس فنڈ۔ لیکن یہ اتحاد کے اندر دراڑ کا سبب نہیں بن جائے گا؟ یہ اتحاد کا اگر کچھ نہیں دیتی نون لیگ پھر بھی آپ یہ دراڑ کا سبب نہیں بننا، دراڑ کا سبب تو ہمارا نظریہ ہے، دراڑ کا سبق تو ہمارا نظریہ، ہماری دراڑ کا سبق تو ہمارا یہ دیکھیں میرج آف انکنوینئنس ہے، ٹھیک ہے، میرج آف کنوینئنس نہیں ہے، بٹ آبویسلی جہاں پر وہ بات میں بڑا اوپن ہوں، جو بات کرٹک ہوئے گی، جو بات غلط ہوئے گی میں اس پہ غلط بات کروں گا، اگر شہباز شریف صاحب صحیح بات کریں گے تو میں سب سے پہلے ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ انکنوینئنس کی شادی اگر ہے تو میرج آف انکنوینئنس اردو کے اگر اندر اس کا ہم ترجمہ کریں تو پھر نہروں والے معاملے کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی لڑائی جس طرح ہوتا ہے عمومی طور پر شادیوں کے اندر کر کے آپ مان جائیں گے؟ میرے کنال تو نہیں بننے دیں گے، کنال والا معاملہ تو اس میں دیکھیں تو ویسے تو اصولی طور پہ گیلانی صاحب یہ غصہ ایک اور چیز کے اوپر بھی جو کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے برہمی کا اظہار تو کیا، لیکن ان کی طرف سے جاری پروڈکشن آرڈرز کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا، یہ بنیادی نقطہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کا اصولی طور پر اس وقت حکومت کے حوالے سے؟ دیکھیں اب وہ پارٹی کا نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی ڈڈ ناٹ ایکٹ ایز اے پارٹی، he did not act as a vice chairman of Pakistan People's Party or a member of Pakistan People's Party. he acted جو اس کرسی کا تقاضا تھا، جو جب وہ 2 سال بعد چیئرمین سینٹ نہیں ہوں گے تو جو کرسی کا تقاضا کہتا ہے وہ پیپلز پارٹی بھی تو اتفاق کرتی ہوگی نا کہ سینیٹر کو پروڈکشن آرڈر پہ جاری کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، ہم اس کے اوپر آ جائیں، جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے اس پہ انہوں نے سننے میں آ رہا ہے کہ سندھ میں کیا ان کو جو سندھ میں چاہیے اپنے شیئر کے حساب سے لے لیں، کیا پریشانی ہے ان کا شیئر ہی کیا ہے، کیا ہی ان کو مل رہا ہے، ہمارے جتنے ایم ایل اے ہیں ہمارا شیئر ہمیں دے دیں، ان کے جتنے ہیں وہاں پر شیئر لے لیں۔ چلیے تو ناممکنات میں نظر آتا ہے۔ ایک کامنٹ دونوں دیگر مہمانوں کا کوئکلی، پروگرام کے آخری حصہ ہے۔ معز جعفری صاحب، میاں نواز شریف صاحب کا تذکرہ بھی مولانا صاحب نے کیا اور اس بات پہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ اگر میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے میں حکومت بننے سے کام چل گیا تو پھر ملک ان کی نظر میں کہاں رہ گیا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس جو اطلاعات ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ میاں صاحب کی آج کل کیا مصروفیات ہیں، اس میں سے ایک کیونکہ وہ بالکل خاموشی ہے، جو ملکی پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ بات نہیں کرے، تو لاہور کے تاریخی ورثے کی بحالی اور تحفظ کے لیے اتھارٹی قائم کی گئی، اس میں میاں صاحب کو مقرر کیا گیا اس کا پیٹرن ان چیف۔ آپ کی نظر میں جو حالات پاکستان میں ہیں جس کا آپ سب نشاندہی کرتے ہیں، اس وقت پولیٹیکل تقسیم ہے، اس میں بطور ایک سینئر پولیٹیشین بالخصوص بلوچستان کے مسئلے پہ بھی وہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کا حل ایک دفعہ ماضی میں پیش کر چکے ہیں، اس پہ عمل نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے۔ میاں صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، یا جو دوسری ڈیبیٹ ہے کہ اب ارریلیونٹ ہو گئی بہت سی پولیٹیکل شخصیات، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں میاں صاحب کو پہلے جمہوریت کا فرض پورے کر رہے ہوں گے، اس کے بعد وہ ساری باتیں اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی حرکتیں کر لیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا ان کے لیے ٹیسٹ یہ ہے کہ جو مینڈیلا سے زیادہ پرانے سیاستدان ہیں وہ اس وقت کس سیاسی محل کے سرتاج بن کے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کی اجازت سے، لیکن آپ فیصل صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں ان کی طرف ایک سوال بھیجنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، کہ یہ اگر پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد کورٹ کا کیپچر ہو گیا ہے اور عدالتیں ہماری ایک محکمہ بن کے رہ گئی ہیں، اور عدالتوں کے اندر جو چناؤ ہوا ہے جج صاحبان کا، وہ جس طریقے سے ہوا ہے وہ لیس دین پرفیکٹ ہے، تو یہ فیصل صاحب جواب دیں گے کہ ہر دوسرے دن پٹیشن لے کے کیوں پہنچ جاتے ہیں انہی عدالتوں اور انہی جج صاحبان کے سامنے، اور پھر ان سے 2 مہینے بعد کی ڈیٹیل لے کے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ یہی جواب آپ اس کا فیصل صاحب اس کا جواب دیجئے۔ ملاقاتوں پہ پابندی کے معاملے پہ بھی یہی ڈیبیٹ ہے۔
देखिए मोइज़, बात ये है कि आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ। अदालत में जज या अदालतें जितनी भी नाअहल हों, फिर भी हमें जाना तो वहीं पे है, निज़ाम तो यही है। एक आप समझ लीजिए एहतजाजन भी जाते हैं। निज़ाम इंसाफ का क्या हाल है 26वीं तरमीम के बाद? आपकी ज़्यादा कमेंट्री है, मेरी शायद कम होगी, और सही कमेंट्री है। जिस तरह की एक आज़ादी सल्ब की गई है, इंतज़ामिया के नीचे दे दिया गया है। इस मुल्क में अब ट्रैकॉटमी ऑफ पावर नहीं है, इसमें मोनोपोली ऑफ पावर है, और वो एग्जीक्यूटिव की है। पार्लियामेंट भी सब्सिडेंट है और अदलिया भी उनके नीचे आ गई है। अब एक जदोजहद है, इसको लेके जाना है। जज साहबान जैसे भी हों, अगर पटिशन फाइल करनी है वो तो अदालत में कानून के तहत तो वहीं पे जा सकते हैं। एक वकील जो है वो किसी निज़ाम से, किसी जज से, किसी अदालत से मुतमईन हो ना हो, जाना तो वहीं पे पड़ता है। लेकिन इसी चीज़ को लेके आगे जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना साहब का इसमें कुछ और मतमा नज़र है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि आपके वकला ने हमें आईनी बेंच बना के दिया है। तो आईनी बेंच बनाने वक्त सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी बार्स की अजहार ट्रस्ट केस से लेके अब तक वो एक बिल्कुल कॉन्टीन्यूस एक हमारा स्टैंस रहा है। हम सीनियरिटी को के जो प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं, और उसमें किसी किस्म के अडैप्शन के कायल नहीं है। सीनियरिटी से बहुत जुडिशल पॉलिटिक्स जो है वो कटेल हुई थी। जुडिशरी में जो पॉलिटिक्स है अनफॉर्चुनेटली 26 नवंबर 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो दोबारा बहुत एक्टिव हो गई।